تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ اللہ کے لیے حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے آپ کہہ رہے ہیں دنیاوی فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، جاب اچھی مل جاتی ہے، پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر کیا یہ مضر نہیں ہے؟ کیا یہ نقصان دہ تو ہے نہیں؟ تو دو باتیں اپنے سامنے رکھیں. اگر علم کے ذریعے آپ کا مطلوب اور مقصود اللہ ہی ہے، مگر دنیا آپ کو پھر بھی مل جاتی ہے کسی بھی طرح سے، تو وہ دنیا آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بشرطے کہ دو امور پیش نظر رہیں. وہ دو امور کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دنیا آپ کو نیت اور قصد کے بغیر ملے، آپ ارادے میں شامل نہ ہو. یہ نیت، دنیا جو ہے اس کی آپ نے نیت نہ کی ہو، قصد نہ کیا ہو کہ میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ میں نے ایک بہت اچھے مقام پر دنیاوی اعتبار سے پہنچنا ہے، نہیں. لیکن آپ نے علم حاصل کیا اللہ کے لیے، اس کے بعد آپ کو دنیا داروں کی طرف سے آفر ہوئی، لوگوں نے آپ کی عزت کی، احترام کیا، آپ کو منصب مل گیا، آپ کو عہدہ مل گیا وغیرہ وغیرہ، جو کہ مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو بندہ میرا ہو جاتا ہے، میرے وقت نکالتا ہے، تو اتت دنیا وہی راغمۃ، میں دنیا کو بھی اس کے قدموں میں پھینک دیتا ہوں. تو دنیا آئی جانی ہوتی ہے، اور بسا اوقات نہیں بھی آتی. اللہ کا جو ہے نا حکمت ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو دنیا مل جاتی ہے، بعض کو نہیں بھی ملتی. لیکن اصل بات کیا ہے کہ دنیا کی نیت نہیں ہونی چاہیے، قصد نہیں ہونا چاہیے. تحصیل علم سے مقصد کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے قریب ہونا، اور وہ نیتیں جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں. لیکن اگر انسان بغیر لالچ کے، بغیر نیت کے، بغیر قصد کے لوگوں کی تعریف اسے مل جاتی ہے، مشہور وہ ہو جاتا ہے، اسے دنیاوی فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ انشاءاللہ اس کے لیے مضر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے ان کی نیت نہیں کی تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کہہ لیں بطور انعام اسے مل گئے، یا اللہ نے اس پر کرم کا معاملہ کیا. یہ پہلی شرط. اور دوسری شرط یہ ہے کہ دنیا جب اس پر وسیع ہو جائے، دنیا جب اس کو ملے، دنیا کا آنا جانا جو ہے یہ اس کے ہاں کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو. بہت اہم بات میں کرنے لگا ہوں، غور سے سنیں. کیا معنی ہے؟ یعنی اس نے نیت تو خالص تھی علم حاصل کرتے وقت، لیکن بعد میں بطور مثال اس نے علم کی نشر و اشاعت کے لیے کوئی پیج بنایا، کوئی چینل بنایا، اب اس کے فالوور سبسکرائبر بڑھنا شروع ہو گئے. اب اس نے دیکھا کہ اس فعل کا اس کی نیت پہ اثر پڑتا ہے. کیسے؟ اس کی جو ویڈیو ہے، اس کا جو درس ہے، اس میں جب 1000 بندہ ہوتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے اس کو، لیکن جس دن 100 بندے ہوتے ہیں تو اس کو برا لگتا ہے، اس پر گراں گزرتی ہے. بات ہے کہ نہیں؟ ہماری بات پڑھنے والے سننے والے زیادہ ہوتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے، بات پڑھنے سننے والے کم ہو جائیں تو ہماری طبیعت پہ گراں گزرتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا اب اس کا مقصد بن چکی ہے، دنیا اس کے دل پر حاوی ہو چکی ہے. تو اگر ان دنیاوی مقاصد کی وجہ سے اس کے دل پر اثر پڑتا ہو کہ اگر یہ مال زیادہ آ رہا ہے، تعریف زیادہ ہو رہی ہے، تو اسے اچھا لگ رہا ہے، وہ زیادہ اچھی تیاری کر رہا ہے، زیادہ اچھا پڑھ رہا ہے، زیادہ اچھا درس دے رہا ہے. کسی بڑی مسجد میں جا کے درس دینا ہے تو بہت شاندار تیاری کی ہے، ٹھیک ہے. اور کسی عام گاؤں دیہات میں جانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بات کہنی ہے، تو ٹھیک ہے، چلتے ہیں، جو مرضی بیان کر دو ان کو. تو اگر یہ صورتحال ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا اس بندے کے دل کو خراب کر چکی ہے، اس کے مقاصد میں خلل انداز ہو چکی، اثر انداز ہو چکی. امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ تھے نا، بڑے مشہور محدث تھے، عبد الرحمن بن مہدی. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد تھے ان کے، بشر بن منصور. ان سے میں نے کہا کہ میں اس مسجد میں بیٹھتا ہوں، میرا حلقہ ہوتا ہے، میں حدیث پڑھاتا ہوں، سناتا ہوں، روایت کرتا ہوں. تو جس دن کم لوگ ہوتے ہیں نا تو اس دن مجھے کوئی خاص اچھا نہیں لگتا، عجیب سا لگتا ہے، گراں گزرتا ہے. اور جس دن میرے درس میں زیادہ لوگ آتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو میں کیا کروں؟ لیکن یہ بھی ان کے اخلاص نیت کی دلیل تھی کہ انہیں مسئلہ محسوس ہوا، انہیں باقاعدہ یہ پریشانی ہوئی کہ جس دن زیادہ لوگ میرے درس میں آ جاتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے، جس دن کم ہوتے ہیں تو مجھے برا لگتا ہے. تو اپنے استاد سے انہوں نے مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے کہا ہذا مجلس سوء، جان لو کہ یہ بری مجلس ہے، اسے ترک کر دو، یہ جو مجلس ہے یہ بری مجلس ہے. تو یہ دیکھیں اخلاص نیت کا معاملہ کتنا شدید ہے. تو ان کے استاد نے ان کو اس درس لینے سے منع کر دیا کہ اگر یہ صورتحال ہے، زیادہ بندے ہیں تمہیں اچھا لگ رہا ہے، کم بندے ہیں تمہیں برا لگ رہا ہے، تو مراد یہ کہ نیت خالص نہیں ہے پھر. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ دو پیمانے اپنے سامنے رکھیں. پہلی بات کیا ہے کہ دنیاوی فوائد حاصل ہوں بغیر ارادے کے، قصد کے، تو انشاءاللہ ان کا نقصان نہیں ہوگا. دوسری شرط کیا ہے کہ اگر وہ بغیر ارادے اور قصد کے بھی حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی آپ کی نظروں میں اہمیت بڑھ جاتی ہے، ان کے ہونے سے آپ خوش ہوتے ہیں اور نہ ہونے سے آپ پریشان ہوتے ہیں، تو پھر بھی نیت میں فساد ہے، اپنی نیت کو خالص کریں. جیسے امام احمد وغیرہ ہیں، امام احمد ہیں اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، دیگر بہت سارے بزرگ ہیں، ان سے بات ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ خالص ہوتا ہے، اللہ کے لیے مخلص ہوتا ہے، اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ تعریف کرنا اور برائی کرنا اس کے لیے برابر ہو جاتا ہے. اس کے لیے مادح اور ذام، تعریف کرنے والا اور برائی کرنے والا برابر ہوتے ہیں. یعنی نہ تعریف کرنے سے ان کے دل پر کوئی جو ہے نا بلیوں چلتا دل، اور نہ کسی کی مذمت سے وہ حوصلہ ہارتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کرنے والے ہیں.